مسلمان اللہ کو سب کچھ مانتا ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مگر یہ مگر لگا کر بیڑا گرک کر دیتا پورا اسلام کا۔ مگر کے بعد انسانیت سر پیٹتی ہے، اسلام کا جنازہ اٹھتا ہے، ایمان کو تلانجلی دی جاتی ہے، مگر کے بعد سب کچھ اس مگر کے بعد جائز کر لیا جاتا ہے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں وکل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور اسی کے لیے زیبا ہے۔ اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہم کروڑا کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس میں۔ حضرات، پچھلے کئی خطبہ جمعہ سے ہم لوگ یہ چیزیں سنتے بھی آ رہے ہیں، اور ہم تمام مسلمانوں کا یہ ایمان اور عقیدہ بھی ہے کہ یہ دنیا جہان اور کل کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی اس دنیا کو اور کل مخلوقات کو بنایا، اور پھر اس نظام کو چلایا اور اپنی کل مخلوقات کی پرورش کی۔ وہی اللہ زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی اللہ روزی اور روٹی کا مالک ہے۔ ہماری مشکلات اور پریشانیاں، دکھ و غم کو وہی دور کرتا ہے۔ یہ ہم سب کا ایمان عقیدہ ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے۔ اتنا کہہ دینا کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا خالق ہے، ہمارا مدبر، صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں۔ اتنا تو ابو جہل بھی کہتا تھا۔ ابو جہل کو جانتے ہیں آپ؟ ابو جہل یہ اللہ کے رسول کا چچا تھا، اور کافروں کا سردار تھا یہ مکے میں۔ تو کافروں کا سردار، اس کی ٹولی پوری یہ بات کہتی تھی، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مدبر ہے، اللہ لینے اور دینے والا ہے۔ کون کہتا تھا یہ؟ کافر۔ قرآن کہتا ہے، سورہ یونس پڑھیا، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اے نبی، ان کافروں سے پوچھو، ابو جہل بتا تجھے روزی کون دیتا آسمان و زمین سے؟ تو وہ گرو گھنٹال کہے گا سیقولون اللہ، کہ اللہ کا دیتا ہے۔ پھر ہمارے میں ان میں فرق کیا؟ فرق یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کو اپنا مالک مان لیتا ہے، اپنا پیدا کرنے والا مان لیتا ہے،
پالنے پوسنے والا مان لیتا ہے، سکھ دکھ میں کام آنے والا مان لیتا ہے، اسی سے امید لگا لیتا ہے، اسی پر بھروسہ کر لیتا ہے. تو اب ضروری یہ ہے کہ جو مالک ہو، جو خالق ہو، جو لینے اور دینے والا ہو، عبادت بھی اسی کی جائے. فرق یہ ہے، وہ اللہ کو سب کچھ مانتا تھا لیکن اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرتا تھا. مسلمان اللہ کو سب کچھ مانتا ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مگر یہ مگر لگا کر بیڑا گرک کر دیتا پورا اسلام کا. مگر کے بعد انسانیت سر پیٹتی ہے، اسلام کا جنازہ اٹھتا ہے، ایمان کو تلانجلی دی جاتی ہے. مگر کے بعد سب کچھ اس مگر کے بعد جائز کر لیا جاتا ہے. اس لیے سمجھنے کی چیز ہے کہ اگر آدمی اللہ کو اپنا مالک و خالق مانتا ہے تو ضروری ہے کہ جو مالک ہو، پالنے پوسنے والا ہو، حاجتیں پوری کرنے والا ہو، زندگی اور موت دینے والا ہو، روزی اور روٹی دینے والا ہو، عبادت بھی اسی کی جائے. اسی لیے جب ابو جہل اور اس کی پوری پارٹی نے اس بات کو مان لیا، اللہ کے نبی نے بس نہیں کیا کہ چلو تم اللہ کو مالک مانتے ہو، رازق مانتے ہو، سب کچھ مانتے ہو، ٹھیک ہے. نہیں، آپ نے فوراً ایک بات کہی، قولوا لا الہ الا اللہ. اب یہ کہہ دے کیا ہوگا؟ تفلحو، کامیابی اس کے ساتھ ہے. سب کچھ مان لیا، اب یہ اقرار کر لے، لا الہ الا اللہ تفلحو. یہ کلمہ اس کو سمجھ لے، اس کو پڑھ لے، اس کا اقرار کر لے، اس کی گواہی دے دے. استکبار کیا، گھمنڈ کیا، منہ پھیر لیا. کیوں؟ کلمے کا مطلب جانتا تھا. یہ کلمہ، یہ وہی کلمہ ہے کہ جس کلمے کی وجہ سے زمین و آسمان ٹکے ہوئے ہیں. یہ وہی کلمہ ہے جس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا. یہ وہی کلمہ ہے جس کلمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث فرمایا. یہ وہی کلمہ ہے جس کے لیے کتابیں نازل کی گئی. یہ وہی کلمہ ہے جس کے لیے قیامت کے دن ترازو قائم کیا جائے گا. یہ وہی کلمہ ہے جس کے وجہ سے جنت و جہنم کا وجود ہے. یہی کلمہ جنت و جہنم میں جانے کا کارن بنے گا. یہی کلمہ ہے جس کلمے کو اللہ کے نبی نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا. یہ وہی کلمہ ہے. یہ وہی کلمہ ہے جس نے امت کو برپا کیا. یہ وہی کلمہ ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کی کامیابی اور ناکامی طے پائے گی. لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور صرف اللہ کے نبی نے نہیں، دنیا کے پہلے رسول سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں، لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جب تراجو قائم کیا جائے، تراجو کے ایک پلڑے میں اس کلمے کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور کل مخلوقات کو رکھ دیا جائے، یہ کلمہ بھاری ہوگا. لوگوں، یہ وہی کلمہ ہے کہ ساتوں آسمان مل جائے، ساتوں زمینیں مل جائے اور ایک حلقہ بنا لے، یہ کلمہ اس حلقے کو توڑ کے رکھ دے گا. یہ وہی کلمہ ہے. یہ وہی کلمہ ہے جس کلمے کو لے کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. تمام نبیوں کی ڈیوٹی یہی تھی، تمام رسولوں کی ڈیوٹی یہی تھی کہ سب سے پہلے اپنی قوم کے پاس جا کر ان کے سامنے اس کلمے کو رکھے اور کہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. تمام نبیوں نے اسی کلمے کو سب سے پہلے رکھا اپنی قوم کے سامنے. مسلمانوں کی بھیڑ کو پتہ نہیں کلمے کا مطلب کیا ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کھڑ نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کلمہ توحید ہے، یہ اسلام کی روح ہے. اس کو سمجھے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کلمے کا پتہ نہیں.
کہ کلمہ کیا کہتا ہے، یہ کلمہ تقاضا کیا کرتا ہے، اس کلمے کا معنی کیا ہے، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس کی شرطیں کیا ہے، اس کے نواقص کیا ہے۔ وضو توڑنے کی چیزیں پتہ، روزہ توڑنے کی چیزیں پتہ، سب چیزیں پتہ، لیکن اسلام کس چیز سے ٹوٹتا ہے، کلمہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے نہیں پتہ مسلمانوں کو۔ لا الہ الا اللہ، اسی کلمے کو لے کے اللہ کے نبی آئے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلے کہا لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تم اللہ کو الہ مان لو، اللہ کی عبادت کرنی ہے صاحب، اللہ عبادت کے لائق ہے صاحب، صبح شام دن میں لاکھوں مرتبہ جپ لو اس کلمے کو کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ جب تک یہ نہ کہو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، تب تک کلمہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ پہلے کہا انکار کرو، دنیا میں جس جس کی عبادت ہو رہی ہے، جس جس کی پوجا ہو رہی ہے، جس کے آگے جھکا جا رہا ہے، جس کی پرستش ہو رہی ہے، وہ ایک بھی معبود نہیں، وہ ایک بھی عبادت کے لائق نہیں۔ پہلے یہ کہو، پھر کہو الا اللہ، اب اللہ۔ اس آیت میں کیا کہا؟ سورہ النحل کی آیت میں کہ ہم نے ہر بستی میں ایک رسول بھیجا کہ جس رسول نے بستی والوں سے کہا تھا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت پہ راضی ہو، وہ طاغوت ہے، اس سے بچو۔ کلمے کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ اب عبادت کیا چیز ہے؟ یہ بھی مسلمان، عبادت کیا ہے؟ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو کسی کی نہیں کرنی اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پوچھو مسلمانوں سے کہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اچھا عبادت کیا ہے؟ اس سے پوچھئے، توحید سمجھانے کا طریقہ یہی ہے، اس سے پوچھئے عبادت کیا ہے؟ تم مانتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی؟ کہ ہاں مانتا ہوں، اب بتا عبادت کیا کیا ہے؟ اگر اس کو پتہ نہیں ہوتا آپ بتاؤ کہ عبادت کیا ہے، بندگی کیا ہے، پرستش کیا ہے، پوجا کیا ہے۔ عبادت کا لغوی معنی انکساری، عاجزی کے ساتھ غلامی اور بندگی اختیار کرنا، کسی کی اپنے آپ کو چھوٹا، کمزور، عاجز، ناتوا سمجھ کر کسی کو بڑا، عظیم، مہان، گریٹ جان کر اس کے سامنے جھکنا، یہ لغوی معنی میں۔ اور شرعی معنی میں امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں العبادہ، عبادت اسم جامع لکل ما، کہ عبادت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا جامع مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز من الاقوال والاعمال، تمام وہ اعمال ما یحب اللہ و یرضاہ، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی مرضی کے مطابق جو کیے جائیں وہ عبادت ہے۔ من الظاہرۃ و باطنۃ، ظاہری یا باطنی اعمال۔ اب عام زبان میں اس کا مطلب یہ کہ ہر وہ کام جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی خوشی کے لیے کیا جائے کہ اللہ راضی ہو، اس کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، وہ جسم سے کیا گیا کام ہو یا دل سے کیا گیا کام ہو، وہ ہے عبادت۔ ہمارے یہاں عبادت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، قربانی عبادت، زکوٰۃ عبادت، یہ سب عبادت ہے۔ ان میں سے ایک بھی چیز اگر کسی اور کے لیے کی گئی تو سب سے بڑا حرام کام ہو جائے گا، وہ ہے شرک۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نماز کو لیجیے آپ کہ نماز کیا چیز ہے۔ نماز میں آدمی کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور پھر اخیر میں بیٹھتا ہے اور بیٹھ کے اقرار کرتا ہے تحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم، پورا پڑھتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ زبان سے کی گئی عبادتیں، مالی عبادتیں اور جسمانی عبادتیں، للہ، اے اللہ صرف اور صرف تیرے لیے،
پتہ چلا آدمی جسم سے عبادت کرتا ہے، یہ نماز روزہ. پتہ چلا آدمی مال کے ذریعے عبادت کرتا ہے، یہ زکوٰۃ و صدقات و خیرات دینا، قربانی لانا. پتہ چلا آدمی زبان سے عبادت کرتا ہے، دل سے عبادت کرتا ہے، ذکر و اذکار، تعریف و توصیف، دعا و مناجات، یہ سب عبادت کی قسم ہے. اور نماز میں ایک خصوصی عمل سجدہ بھی ہے، جس کے بارے میں خاص حکم موجود ہے اسلام کے اندر. آج ہمارے مول صاحب کہتے ہیں، صاحب کئی واٹس ایپ پہ ویڈیو ہوتے ہیں، پیر صاحب آئے، مرید صاحب دھڑام سے اس کے قدموں میں گر گئے، پورا کا پورا جھک گئے اس کے سامنے. کہتے ہیں صاحب یہ حرام کام کیوں کر رہے؟ تو کہ نہیں، یہ سجدہ تعبدی نہیں ہے، سجدہ تعظیمی ہے. سجدہ پھر تعظیمی، کفر در کفر، کفر در کفر ہے یہ. لیکن کیا کہتے ہیں؟ سجدہ تعظیمی ہے، یہ حرام نہیں ہے. اللہ کے نبی سے پوچھیے آپ. ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیرا مقام سے واپس پہنچے. حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا، اللہ کے نبی میں نے اس مقام پہ دیکھا لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں. اپنے سرداروں کو، اے نبی، لوگ سجدہ کرتے ہیں اس شہر میں. میں نے سوچا میرے نبی زیادہ حقدار ہیں اس چیز کے کہ ان کے سامنے سجدہ ریج ہوا جائے، ان کو سجدہ کیا جائے. تو اللہ کے نبی ہماری خواہش ہے سجدہ کریں آپ. آپ نے کہا ایک بات بتائی، ذرا ایک بات بتا. کیا؟ اگر مجھے نہیں پاتا، میری قبر کو پاتا، تیرا گزر میری قبر کے پاس سے ہوتا، کیا تو اس میری قبر کو سجدہ کرتا؟ صحابی کا عقیدہ سن لیجئے، اللہ کے نبی ہرگز نہیں، آپ کی قبر کو میں سجدہ کبھی نہیں کرتا. لا تفعلوا، پھر مجھے میری زندگی میں سجدہ مت کر. کون ہے یہ؟ سرور کونین ہے، امام الانبیاء یہ بات کہہ رہے ہیں. میری قبر، میری، کیا اجمیر، کیا بغداد اور کیا بریلی اور کیا دیوبند، جتنی قبریں بنا رکھی ہے، سب سے افضل ترین قبر دنیا کی کوئی ہے تو میرے نبی کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میری قبر کو پاتا تو وہاں سے گزرتا سجدہ کرتا؟ کہ ہرگز نہیں کرتا. اللہ کے نبی آپ کی قبر کو سجدہ نہیں کرتا. تو میری زندگی میں بھی یہ کام مت کر. اللہ نے غیر اللہ کا سجدہ حرام کر دیا. یہ تعظیمی اور تعبدی، یہ عبادت کا سجدہ، یہ تعظیم کا سجدہ، یہ مولویوں کے برے دماغ کی اپج ہے اور کچھ نہیں. عبادت کا حقدار صرف اللہ. نماز عبادت، نماز میں جتنے رکن ہیں سب اللہ کے لیے خاص. روزہ عبادت، اللہ کے نام کا روزہ رکھا جائے گا تو اللہ کی عبادت. اور 16 شہیدوں کے روزے رکھو گے تو 16 شہیدوں کی عبادت ہوگی، اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا. زکوٰۃ عبادت، مانگنے والے نے اللہ کے نام سے مانگا، آپ نے اس کو روپیہ نکال کے دیا، آپ کا یہ 1 ٹکا جو آپ نے اللہ کے نام پہ دیا، یہ اللہ کی عبادت شمار پایا. اور مانگنے والے نے خواجہ کے نام سے مانگا، بغداد کے نام سے مانگا، رسول اللہ کے نام سے مانگا، اور آپ نے نکال کے دیا، تو یہ آپ کا 1 ٹکا شرک میں جائے گا. اللہ کے نام سے خرچ کرنا اللہ کی عبادت، اور غیر اللہ کے نام پہ خرچ کرنا غیر اللہ کی عبادت. اور آگے آئیے، زکوٰۃ، حج، اللہ کا نام کا حج کیا جائے، اللہ کی عبادت. اور حج میں سب سے بڑا رکن کیا ہے حج کا؟ ایک ایسا رکن عبادت کا کہ جو سوائے کعبے کے اور کہیں نہیں ہو سکتا. کیا ہے وہ؟ لوگ اجمیر میں کر لیتے ہیں لیکن اللہ نے تو جائز قرار نہیں دیا. وہ کیا ہے؟ طواف. اللہ کے گھر کا طواف، یہ اللہ کی عبادت کا طریقہ کہ اللہ کے گھر کا طواف کیا جائے، بیت اللہ کا، یہ حج کا رکن. اور کوئی آدمی قبر کا طواف کرے، قبر کے چکر کاٹے، یہ قبر والے کی عبادت، اللہ کے ساتھ شرک. حج کے بعد کون سی عبادت؟ قربانی. فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی کہیے آپ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا
للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قربانی اللہ نے حکم دیا، فصل لربک وانحر، اللہ کے نام کی نماز پڑھ اور اللہ کے نام کی قربانی دے۔ بقرہ عید کو، عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا اللہ کا نام کی، یہ اللہ کی عبادت، اور 11ویں کے مہینے میں گوشت پاک کے نام کی قربانی کرنا یہ ان کی عبادت۔ کوئی لپیٹ نہیں۔ جو آدمی 11ویں کے مہینے میں اس نام غوث اعظم کے نام کا بکرا لے کے آتا ہے، قربانی کرتا ہے، اللہ کی قسم ہے وہ اولین درجے کے شرک کے اندر پڑا ہے اور شرک اکبر کے اندر پڑا ہے۔ اللہ کے نام کی قربانی ہونی چاہیے۔ غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ اللہ نے امت پر حرام قرار دیا، کوئی کھا نہیں سکتا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ، اللہ نے حرام کی اس چیز کو جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں صاحب وہ غیر اللہ نہیں ہے، وہ ولی اللہ ہے۔ عجیب عجیب بات ہے، ولی اللہ ہے، اللہ تھوڑی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں بس عبادت کے سارے کام اللہ کے لیے خاص ہے۔ قرآن کی آیت اما پارہ پڑھیے، سورہ بینہ، سورہ بینہ 5ویں نمبر کی آیت، اما پارہ آخر، اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ حکم کیا دیا گیا تھا؟ اللہ کہتا ہے لوگوں کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو خالص ہو کر۔ خالص، یہ خالص کیا چیز ہے؟ یعنی صرف اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی مت کرو۔ یہ لفظ صرف کو عربی میں اللہ لایا خالص۔ اب یہ خالص کیا ہے؟ ہم کہتے تھے صاحب پیور، ایک دم پاک اور صرف اللہ کی عبادت، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس لفظ خالص کو سمجھنے کے لیے قرآن جب پڑھ رہا تھا تو کہیں پہلے وقت میں ایک آیت نظر پڑی تھی، واپس اس کو دہرایا کہ اللہ نے یہ لفظ خالص کہاں استعمال کیا۔ قرآن پڑھیا، سورۃ النحل ہے غالباً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ لوگوں تمہارے لیے جانوروں میں، چوپائیوں میں، جو پالتو چوپائے ہوتے ہیں ان میں عبرت ہے۔ اور عبرت کیا ہے وہ آگے دیکھیں آپ، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ولبن، کہ اللہ تمہارے لیے ان چوپایوں میں سے، فی بطونہ ان کے پیٹوں میں سے، جو وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں جمع کرتے ہیں، ان کے پیٹوں میں سے، من بین فرث ولبن خالصا ودم، من بین فرث ودم لبنا خالصا، ان کے پیٹوں میں سے تمہارے لیے خالص دودھ نکالتا ہے۔ کہاں سے؟ گوبر اور خون کے بیچوں بیچ میں سے خالص دودھ۔ یہ لفظ خالص جب وہاں آیا تو اور غور کرنے کی چیز ہوئی کہ اللہ کی عبادت کرو خالص کس طریقے سے، کہ اللہ تمہیں چوپایوں کے پیٹ میں سے، کہ وہ جو کچھ کھاتا ہے اندر جاتا ہے معدے میں، اب معدے میں وہ جا کر خون بناتا ہے، غلاظت بناتا ہے اور دودھ بناتا ہے۔ خون اور غلاظت گوبر کے بیچ میں سے اللہ اتنا خالص اور صاف شفاف دودھ لاتا ہے کہ جس میں نہ گوبر کی بدبو داخل ہوتی ہے، نہ خون کی رنگت اس پہ چڑھتی ہے، سفید اور صاف شفاف دودھ تم اس کا پیتے ہو۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ نہ کفر کی رنگت چڑھے، نہ شرک کی بدبو داخل ہو۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو، خالص عبادت، اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرو۔ خالص اسے کہتے ہیں، ایسی چیز خالص ہوتی ہے کہ گندگی اور خون کے بیچ میں سے، لال خون اور بلیک گندگی گوبر کی، اس کے بیچ میں سے سفید دودھ نکال کے اللہ تمہیں دیتا ہے جو تم اس کو پیتے ہو۔ تو اللہ کی عبادت بھی خالص کرو۔ ایک اور چیز عبادت ہے، اور عبادت ہی کیا؟ ایسی عبادت
کہ اگر نہیں کریں تو اللہ اس پہ بہت سخت ناراض ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تیرے رب نے کہا لوگوں تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو میری اس عبادت سے منہ پھیرے میں اس کو ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں داخل کر دوں گا. دعا، مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ اس کو عبادت قرار دے رہا ہے. اور اللہ کے نبی نے تو اور آگے بڑھ کے کہا الدعاء افضل العبادت، دعا افضل ترین عبادت ہے. افضل ترین عبادت، تمام عبادتوں سب سے افضل ترین عبادت کیا ہے؟ دعا. یا اللہ مدد، یہ کہنا، یہ اللہ کی عبادت. اب بندہ، اللہ تو کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اب بندہ کس کس سے مانگ رہا ہے؟ یا رسول اللہ کرم کی، یا خواجہ گیر، یا غوث اعظم، یا دستگیر، یا پیران پیر، نہ جانے کس کس سے، قوالیوں میں، نعتوں میں، کہاں کہاں آپ دیکھیں کہ شرک گھس پڑا ہے. سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، طرح طرح کی باتیں، اوپر سے لے کے نیچے تک شرک کے الفاظ. پوچھا جائے ان سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ کہہ رہا ہے دعا عبادت ہے، نبی کہہ رہے ہیں دعا عبادت ہے. تو یہ عبادت کس سے کر رہا ہے؟ خالص عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، یعنی صرف اللہ سے مانگنا چاہیے. تو کس کس سے مانگتا ہے؟ کس سے امید لگاتا ہے؟ کس سے بھروسہ کرتا ہے؟ کس کے آگے جھکتا ہے؟ یہ سارے کام عبادت کے ہیں. کس کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے؟ نظر اور نیاز کس کے نام کی دیتا ہے؟ کس کے نام کی دینی چاہیے؟ آل عمران میں اللہ نے مریم کا قصہ نقل کیا. مریم نے کہا میں رحمان کے نام کی نظر مانتی ہوں. قرآن کہتا ہے اللہ کے نام کی نظر، یوفون بالنذر، یہ نظریں پوری کرو تم، اللہ کے نام کی نظر. منت، ہماری عورتیں کس کس سے منتیں مانگتی ہیں؟ مرد کس کس سے منتیں مانگتے ہیں؟ میری یہ چکر پورا ہو گیا تو میں فلاں جا کے یہ کروں گا، میرا یہ کام پورا ہو گیا تو میں فلاں جگہ سن نہیں چڑھاؤں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں پھیری بولوں گا. آج ریلم پہلے درگاہوں کی پھیریاں بولی جا رہی ہے، چکر کاٹے جا رہے ہیں، یہ رشوتیں دی جا رہی ہیں باپ جیوں کو. میرا بھلا کام ہو گیا تو بھلا کام کروں گی. وہاں کی منت، یہاں کی نظر، وہاں کی منت. اللہ کی قسم یہ چیزیں شرک ہے، کھلا ہوا شرک ہے. اللہ کی عبادت میں شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے. میرے بھائیو دوستو، الطاف حسین الہانی نے کہا تھا اسی کے واسطے ہمارے ہندوستان میں بڑے بڑے مفکر پیدا ہوئے، بڑے بڑے شعراء پیدا ہوئے. کیا کہا تھا؟ اکیلی واحد ذات ہے عبادت کے لائق، واحد ذات ہے عبادت کے لائق، دل و زبان سے شہادت کے لائق، اسی کے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی سرکار خدمت کے لائق. لگاؤ تو لو اسی سے لگاؤ، جھکاؤ تو اپنے آپ کو اسی کے سامنے جھکاؤ. یہ الطاف حسین نے کہا. سارے رشتے کاٹ کے اللہ سے رشتہ جوڑو، یہ اس کی عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے گا. عبادت کو سمجھو کہ عبادت کیا کیا ہے، پھر اس بات کو سمجھو کہ اللہ نے عبادت کے لیے شرط لگائی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی. اب جو چیزیں عبادت ہے اس کو دیکھ لو کہ کہیں یہ کسی اور کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں. اگر کر رہے ہیں تو شرک میں پڑے ہیں، اور اگر بچے ہوئے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو اس بات پر کہ اللہ نے توحید کی امانت دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام طرح کے شرک سے بچائے. اللہ رب العالمین اپنے توحید کی معرفت سکھائے، جب تک زندہ رکھے، ایمان اسلام پہ زندہ رکھے، کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق دیتے ہوئے زندہ رکھے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں تمام طرح کی آزمائش سے حفاظت کرتے ہوئے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.